وما ارسلنا قبلک، اور ہم نے نازل نہیں کیے، ہم نے نہیں بھیجا پیغام قبلک آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کے ہاتھ بھیجا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے مرد تھے، عورتوں کو نبوت نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالی نے بشر کی بجائے بھی رجال کا لفظ استعمال کر دیا، تو رجل مرد، رجال اس کی جمع آ گئی نا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں فرمایا مگر بشر کو، تو پھر بھی ہو سکتا تھا کہ بشر انسان مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بشر کا لفظ کامن ہے دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے۔ اللہ نے رجالن کا لفظ خاص طور پر استعمال فرما دیا، اشارہ اس طرف کر دیا کہ نبوت مردوں کو ملی ہے، عورتوں کو نہیں ملی ہے۔ نوحی الیہم، مگر یہ کہ ہم حکم بھیجتے رہے ہیں ان کو بھی، فاسألوا اہل الذکر، سو پوچھ لو ان سے جو یاد والے ہیں، جنہیں یاد ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان سے پوچھ لو۔ کفار مکہ سے کہا کہ تمہیں علم نہیں ہے تو ایسے کرو ان سے پوچھو جنہیں علم ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے۔ یہ اب جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا اعتراض انہوں نے یہی کیا تھا نا کہ ایک آدمی ہے ہم جیسا۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے بھی آدمی آیا کرتے تھے، بشر کا اعتراض کرتے ہو، اس سے پہلے بھی مرد آیا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو جنہیں علم ہے، خبر ہے، اگر تمہیں نہیں معلوم۔ تو مراد یہ تھی کہ اہل کتاب، ان سے پوچھ لو، کیونکہ مشرکین مکہ دین کے معاملے میں اپنے پروہت اور براہمن جو تھے ان کے مکہ مکرمہ میں، ان کے بعد اعتماد اگر کسی پہ کرتے تھے تو یہودیوں پر، کیونکہ انہیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس ہدایت ہے۔ مدینہ منورہ جاتے تھے، جا کے مذہب کی باتیں دریافت کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گئے اور اللہ تعالی نے سورہ یوسف کے متعلق بتا دیا کہ اس طرح یہ جا کے ان چیزوں کو پوچھتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا واقعہ آ گیا، اور سورہ نساء میں تو اللہ تعالی نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ یہودی اتنے برے ہیں کہ مشرکین مکہ جب ان سے پوچھنے آئے کہ تم قسم کھاؤ ہمارا شرک والا دین یہ اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ اچھا ہے، تو یہودیوں نے قسم کھا کے انہیں بتا دیا کہ اہدی سبیلا، جو تمہارا دین ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ٹھیک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس حد تک ان میں تعصب بڑھ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آیات نازل فرمائی ہیں جو پچھلے برس گزر گئیں سورہ نساء میں۔ یہاں اللہ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا فاسألوا اہل الذکر، تم جاؤ اور پوچھ لو ان سے جن کو یاد ہے، جو یاد والے، جنہوں نے تورات پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، ان چیزوں کو ان کا پتہ ہے، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور باقی انبیاء علیہ السلام وہ بھی انسان ہی تھے، اس دنیا میں آئے تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں یہ بھی انسان ہی ہیں، اور تم ان کے معاملے میں کیوں اتنی ضد سے کام لے رہے؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ بشر ہیں لہذا ہم نے انہیں ماننا نہیں۔ اللہ تعالی نے اس کی نفی فرما دی۔ اصول کی بات ایک مفسرین نے یہاں لکھی ہے، اور اس اصول کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں بھی لکھا ہے، اور بہت لوگ لکھتے چلے آئے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے بھی پہلے، کہ الفاظ جو ہوا کرتے ہیں اگرچہ وہ کسی خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئے ہوں، لیکن ان کا اطلاق، امپلیمنٹیشن، اس کی مراد عمومی طور پر ہوا کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان الفاظ کو ہم صرف اسی واقعے کے متعلق چھوڑ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے کہا کہ مشرکین مکہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے جا کے پوچھو، یہودیوں سے جو جاننے والے ہیں، اور ان سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہے خاص چیز کہ مشرکین مکہ کا اور یہودیوں کا معاملہ، لیکن یہ قیامت تک کے لیے عام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی شریعت کو نہیں جانتا وہ اس سے جا کر پوچھ لے جو شریعت کو جانتا ہے۔ تو پہلے اسپیشلائزیشن تھی ایک چیز کی،
مشرکین اور جیوز کے درمیان تھا، اب اسے جنرلائز کر دیا مفسرین نے اور فقہا نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے کہ جو آدمی جس چیز کو نہیں جانتا وہ اس سے جا کر پوچھ لے جو آدمی جس چیز کو جانتا ہے، اور دنیا کی ساری زندگی اسی پر قائم ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی جاننے لگے کہ مکان کیسے بنتا ہے، لا محالہ اسے جانا ہے آرکیٹیکٹ والوں کے پاس اور جا کے پوچھنا ہے کہ نقشہ کیسے بناتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی جاننے لگے کہ بیماری ہو گئی ہے، وہ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ صاحب اس کی دوا کیا ہے۔ دنیا پوری کا نظام اسی پر چل رہا ہے، اس کے علاوہ دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ کپڑا سینا ہر کوئی جانتا ہے، تھوڑا بہت سی لے گا، کاٹ لے گا، لیکن جب وہ پہنے گا تو پھر کیا لگے گا؟ اس لیے وہ لا محالہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ماپ لے لیجئے اور اس کے مطابق مجھے کپڑا سلا ہوا چاہیے، تو وہ جو اسپیشلائز کی ہوئی ہوتی ہے اس انسان نے وہ کپڑا اسے سی کے دے دیتا ہے۔ پوری دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اور ٹھیک دین کا نظام بھی 1300 برس تک یہی چلتا رہا کہ جو آدمی نہیں جانتا تھا وہ اس سے جا کے پوچھتا تھا، وہ جو جاننے والا ہے وہ اسے بتاتا تھا، وہ عمل کر لیتا تھا، ایسے ہی دین چلتا رہا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر آدمی دنیا میں ہر کام جاننا سیکھ جائے، مثلا اسے لا محالہ اپنی زندگی میں کھانا بھی کھانا ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ کھانا پکانا جانتا، وہ 10 طرح کے کھانے کھانا چاہتا ہے، کسی دن وہ سبزی کھانا چاہتا ہے، کسی دن وہ بریانی کھانا چاہتا ہے، کسی دن زردہ پکانا چاہتا ہے۔ ہر آدمی کو یہ ساری چیزیں پتا ہونی چاہیے۔ اچھا سا آگے چلیے، ہر آدمی نے چونکہ کپڑے پہننے ہیں لہذا ہر مرد و عورت کو کپڑے سلنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ ہر ایک نے بال کٹوانے ہیں تو ہر ایک کو بال کاٹنے بھی سیکھنے چاہیے۔ ہر ایک آدمی نے گھر کے نیچے رہنا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ چھت میں کتنا سریا پڑے گا، لکڑی کہاں سے آئے گی، کتنا سائز اس کا ہونا چاہیے۔ یہ تو 2-3 مثالیں ہیں، آپ ساری انسانی زندگی کو سوچیں تو بھلا اس طرح انسان کی زندگی گزر سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ مشکل سے زندگی کے کسی ایک شعبے میں کوئی اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، بس یہی ہے۔ حتیٰ کہ خواتین میں دیکھ لیں کہ وہ جو کھانا پکانا بہت اچھا جانتی ہے، کبھی کبھی کپڑے اس سے نہیں سلتے، اور جو ساری زندگی کپڑے سیتی رہتی ہے اسے کھانا پکانا اچھا نہیں آتا، اس لیے اس کا اپنا ایک فیلڈ ہے۔ ٹھیک یہی چیز دین میں بھی تھی، 1300 برس تک چلتی رہی کہ انہوں نے کہا دین ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، بھئی ہر آدمی نہیں سیکھ سکتا، اس سے معاش بھی کمانا ہے، کچھ نے بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، اور اوپر جا کر لیول کو آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں نے سرحد میں حفاظت بھی کرنی ہے، کچھ لوگوں نے تجارت بھی کرنی ہے، معاشرے کے لیے میڈیسن والے لوگ بھی چاہیے، ہر طرح کے آدمی چاہیے، تو اس میں کچھ علماء بھی چاہیے دین کے۔ تو جو تم کہتے ہو کہ ہر علم ہر ایک آدمی سیکھ لے، یہ ہو نہیں سکتا، لہذا جب بھی تمہیں ضرورت پیش آئے گی کھانے پینے کی، کپڑے پہننے کی، ان چیزوں کی، اس کے لیے تمہیں کچھ اور لوگ مل جائیں گے۔ ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے تمہیں فوج مل جائے گی، مارکیٹ میں جانا ہے، اکانومسٹ تمہیں مل جائیں گے جو ان چیزوں کو، اور دین کے بارے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، وہاں جا کر دین کا پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ دین کیا ہے۔ یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ اللہ نے فرمایا پوچھو جا کے ان سے جنہیں یاد ہیں یہ چیزیں، ان کو تم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے جا کر پوچھ لو۔ 1300 سال تک امت کا نظام ایسے ہی چلتا رہا ہے، لوگوں کو ضرورت پیش آئی، لوگوں نے دین کے مسائل صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے، تابعین کا دور آ گیا، پھر جو نسل آئی انہیں مسائل کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے تابعین سے پوچھے، پھر تبع تابعین سے پوچھے، پھر ایک نسل دوسری نسل سے پوچھتی رہی، حتیٰ کہ لوگوں نے جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے فتوے لیے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے مسئلہ بتا دیا، پھر امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو جس سے پوچھتا رہا ہے، اسی طرح ان کے مسائل ترتیب ہو گئے۔ یہی تقلید تھی، یہی فقہ تھی، یہی مسائل کا پوچھنا تھا کہ اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس جا کر پوچھ لیا۔ اب آدمی یہ کہے کہ مجھے ان تمام دلائل کا بھی علم ہونا چاہیے،
جن دلائل کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا ہے، تو پھر اس سے دیکھ لیجئے وہ دین کا ایک کام بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا نماز ہے، آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور آپ کہتے ہیں کہ نماز میں کیا ہر صورت میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہر رکعت میں؟ وہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ اب یہ بیٹھ جائے اور کہ حضرت اس کے دلائل بھی دیں، وہ کہیں لے آؤ حدیث کی کتابیں، یہ اب حدیث کی کتابیں لینا چلا گیا۔ پھر انہوں نے کہا یہ دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ کسی کے پاس بھی اتنا وقت زندگی میں بچے گا کہ اپنی نماز ہی پوری کر لے؟ ہر بات پہ جو دلیل جا کے پوچھنی ہے کہ یہ کہاں آیا ہے کتاب و سنت میں، کس جگہ پر آیا ہے، اور وہ بھی دلیل بیان کرنے لگ جائیں، تو پھر ہو چکے کام دنیا کے۔ پھر نہ تجارت ہو، نہ معیشت ہو، نہ شہر چلے، نہ فوج چلے، سارے بیٹھ کے ایک نماز کو اسی طرح کرتے رہیں، ہر کوئی اپنی اپنی کتاب اٹھا کر لاتا ہے۔ کیسے معاشرہ چل سکتا ہے؟ اسی لیے تقلید اس چیز کا نام تھا کہ دوسرے پر، اپنے سے زیادہ علم والے پر اعتبار کر کے مسئلہ پوچھ لینا، اور اس حسن ظن کے ساتھ، اس اچھے گمان کے ساتھ کہ حضرت کے پاس دلیل ہوگی، میں نہیں پوچھتا اس کو، نہ میرے پاس فرصت ہے، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، جھوٹ بولتے نہیں، دین کے معاملے میں مجھے دھوکہ دیں گے نہیں، اور یہ صحیح مسئلے کو مجھ تک بتا دیں گے بغیر دلائل کی تفصیل میں جائے ہوئے، یہ بتا دیں گے۔ یہ تھی تقلید، اور یہ 1300 برس تک جاری رہی۔ اور پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ ایسے اٹھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کتاب اور سنت کافی ہے، بس کتاب اور حدیث کافی ہے، ہم تو خود ہی حدیث کو دیکھ کے اس سے ثابت کر لیا کریں گے، خود کتاب پڑھ کے ثابت کر لیا کریں گے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت تھی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جب حدیث سے براہ راست احکامات ثابت کرنا شروع کیے تو وہ کسی ایک چیز پہ سارے لوگ متفق نہیں ہو سکے۔ آپ مشرق سے مغرب میں چلے جائیں اور مغرب سے مشرق پلٹ کر آ جائیں، جتنے لوگ آپ کو ملیں گے حنفی فقہ کے تحت، وہ سارے مسئلہ ایک ہی بیان کریں۔ وہ سب یہ کہیں گے کہ مسافر اس پر قصر ضروری ہے، آدھی نماز پڑھے، مسافر آدمی 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھے۔ اور جتنے کہتے ہیں نا حدیث، ان سے پوچھیں یہاں کوئی کچھ فتویٰ دے گا، وہاں کچھ فتویٰ دے گا، وہاں کچھ فتویٰ دے گا، وہ کہتا ہے حدیث میں آیا۔ سارے حنفی آپ کو فقیہ اسی پر ملیں گے مفتی کہ وہ کہیں گے کہ 80 کلومیٹر سے زیادہ جب سفر ہو تو وہ سفر ہے، لہذا تم نماز کو قصر پڑھنا۔ اور ان سے پوچھیں حدیث میں، ایک کہتا ہے دوسرے شہر میں جاؤ، دوسرا کہتا ہے اپنے گھر سے جب نکلو سفر کے ارادے سے تو قصر شروع ہو گیا، اپنے شہر میں ہی، اپنی گلی میں، اپنے محلے کی مسجد میں جاؤ تو بھی آدھی نماز پڑھنا، کیونکہ تم سفر میں نکل چکے ہو، اور حدیث میں آیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصر نماز پڑھتے تھے جبکہ ہماری بستیوں میں نظر آ رہی ہوتی۔ تو اب اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ اپنا شہر نظر آ رہا ہے، شہر کے بیچ میں ہی ہو تو بھی نظر آ رہا ہے، بس قصر پڑھو۔ اور حنفی فقہا سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں وہ جب چل پڑتے تھے اپنی بستی کی حد سے نکل جاتے تھے تو نگاہ پھیر کے بستی تو نظر آتی ہی تھی نا، وہ اس حد میں جا کر اپنی شہر کی حد سے باہر نکل کے قصر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو 13ویں صدی سے شروع ہوا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہ اور بڑھے گا، بہت بڑھ جائے گا، بہت زیادہ۔ اور وہ جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل پر مر مٹے گا، وہ سب سے زیادہ یہی پائی جاتی ہے۔ اس فتنے کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اب پریس عام ہے اور معلومات عام ہیں، ہر آدمی مفتی بننے کے چکر میں، اور پھر مسجدیں اور دینی ادارے خاص طور پہ یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں جنہوں نے دین کو بنیادی طور پر 1 سال بیٹھ کے بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ 1 سال کوئی حدیث کی کتاب انہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھی، کوئی بھی کتاب انہوں نے جیسے قرآن پاک ہے اس کو کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ اور آدمی جب اساتذہ سے نہ پڑھا ہوا ہو اور جب پڑھے
اور عقل اس کی ٹھکانے ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا علم یہ چیز ہوتی ہے، اور جو نہیں پڑھا تھا تو کیا سمجھ لیتے اور پڑھا ہے تو کیا سمجھ لیتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنا جسم مبارک مجھ سے ملا لیتے تھے۔ لفظ جو آیا ہے حدیث کا وہ جسم کے ملانے کا آیا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ اب جنہوں نے حدیث نہیں پڑھی نا اساتذہ سے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے تھے روزے کی حالت میں بھی، اور یہ ہے کہ روزہ بھی جاری ہے اور یہ بھی چیز ہے۔ اب کون سمجھائے کہ بھائی یہاں پر جسم ملانے کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ جسم ملانا جیسے ساتھ کوئی لیٹ چاہتا ہے تو جسم اس کا مل جاتا ہے، یہ مطلب۔ کتنی ہی احادیث ایسی ہیں، ایک دو چار نہیں، سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن کو دیکھ کر یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ حدیث میں یہ آ گیا، حدیث میں یہ آ گیا، حالانکہ وہ احادیث قابل عمل ہیں ہی نہیں۔ بس اتنا پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمات کیا، یہ ایک دور میں یہ چیزیں تھیں، بس ختم ہوئی بات۔ اور یہ فتنہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس میں آسانی، کبر ہے نا بنیادی طور پہ، کہ کیوں کسی سے پوچھیں، آخر ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ارے بھئی یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک آدمی نے اپنی زندگی ایک موضوع پر لگا دی ہے، اس کی رائے میں زیادہ وزن ہے بنسبت دوسرے آدمی کے، اور یہی معاملہ حیرت ہے اس بات پہ کہ دنیا کی زندگی میں یہ اصول نہیں اپناتے۔ کبھی یہ بھی تو کریں کہ آج کھانسی ہے، بخار ہے بچے کو، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میڈیسن کی کتاب گھر میں ہے، کھولو، کہیں کف لکھا ہوا ہوگا، کہیں فیور لکھا ہوا ہوگا، اس کے سامنے جو بھی چیزیں اٹھا کر دے دو۔ اس کو نہیں کرتے دنیا کی زندگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا نام ہے عدم تقلید، کہ کسی بھی امام کا متعین کر کے تقلید نہ کرنا، اور اپنے پاس سے دین کے مسائل کتاب و سنت سے علیہ باللہ براہ راست طور پر لینا۔ اسی لیے محدثین کہتے تھے کہ الاحادیث مضلۃ الا الفقہاء، حدیث پڑھنے سے اگر اساتذہ سے نہ پڑھی ہوئی ہو تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حدیث کا اصل مطلب جانتے ہیں کہ اصل اس کے معانی کیا ہے۔ اور یہ وبا ایسی پھیلی ہے کہ لوگوں میں عجیب و غریب فتوے آنے شروع ہو گئے، اور وہ صرف حدیث کی کتاب کو دیکھ کر سمجھتے ہیں بس یہ کافی ہے، اس پہ فتویٰ دے دو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ نماز امام کے پیچھے پڑھو، وہ چاہے نیک ہو اور چاہے وہ گناہ گار ہو۔ تو اس میں فتویٰ یہ ہو گیا کہ نماز پڑھانے والا آدمی اگر مرزائی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، تو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے چاہے گناہ گار ہے چاہے نیک ہے نماز پڑھو۔ اب کوئی سمجھائے کہ بھائی اس کی تو اپنی نماز نہیں ہوئی، وہ تمہاری امامت کہاں سے کرا رہا ہے؟ نہیں جی حدیث میں ہی آیا ہے۔ اگر حدیث پہ مطلقاً ایسے ہی فتوے دینے ہیں تو پھر تو شراب بھی جائز ہے علیاذ باللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چیز لائی گئی پینے کی اور اس میں جھاگ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی اس میں ملا دو، اور پانی ملایا گیا اور وہ آپ نے پی لی۔ تو کہتے ہیں وہ جو جھاگ تھی وہ شراب تھی نا، تو اس کا مطلب ہے اتنی پینی جائز ہے کہ ڈائلیوٹ کر لے آدمی اسے، بس پی لے۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر اسی طرح فتویٰ دینا ہے تو یہ کس پر شراب پینے کی تہمت جا رہی ہے، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ اکثر جگہ حال ہے، اکثر جگہ کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ پورا دین جس پہ امت 1300 برس قائم رہی ہے اب اس کی بنیادوں کو کھودنے کی فکر میں ہے کہ دین وہ ہو جانا چاہیے جو دین ہم کہتے ہیں۔ اور سارے ائمہ سے آسان آسان مسئلے لے لینے چاہیے۔ ڈیٹرائٹ میں جمعہ ہوتا ہے، عرض کیا تھا نا
کہ اشراق کے وقت میں جمعہ پڑھ لو، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ جو پڑھنے والے تھے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا، وہ تو کسی نے بتایا کہ ہاں امام احمد کے قول میں یہ فتویٰ ہے۔ ہم نے کہا بھائی اس کے ساتھ امام مالک کا بھی قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جمعے کے دن جمعہ پڑھنا غروب آفتاب تک جائز ہے، تو کبھی ایسے پڑھ لیا کبھی ایسے پڑھ لیا، کبھی صبح اشراق کے وقت جمعہ پڑھ کے چلے گئے، عصر تک فارغ رہے، کبھی صبح اشراق کے وقت بھی نہیں پڑھا تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے پھر جمعہ پڑھ لیا۔ تو یہ دین ہو جائے گا یا تماشا ہو جائے گا، کھیل ہو جائے گا؟ یہ صرف اپنی خواہشات ہیں اور اپنا زوم ہے، اور اس بات کا کہ جو اہل علم ہے، جس آدمی نے زندگی لگا دی ہے علم میں، اس سے نہیں پوچھنا جا کے، بلکہ حدیث کو گھر رکھو، کتابیں منگا لو اور اس کو پڑھ پڑھ کے فتوے دیتے رہو، علیاذ باللہ۔ اور یہ گمراہی بڑھ بھی رہی ہے اور بڑھ جائے گی بہت زیادہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ تجارت عام ہو جائے گی۔ اور اب آپ دیکھ لیں، ابھی تک شہر ایسے ہیں جہاں پہ پرانی بلڈنگز نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بلڈنگز ختم ہو گئی ہیں اور پلازا بننے شروع ہو گئے۔ تجارت بڑھ ہی رہی ہے نا دنیا میں۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا تھا کہ علم اٹھ جائے گا اور معلومات عام ہو جائیں گی، تو جو حقیقی علم ہے وہ اٹھ گیا۔ اور یہ جو لکھنے پڑھنے سے جو چیزیں ہیں بس یہ ہو گئی۔ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، جس قسم کا فتویٰ چاہیے وہاں سے مل جائے گا، جو دیکھتا ہے جس چیز کو اسی کو اٹھا کر فتویٰ بنا لیتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں لوگ فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کسی نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا ہے، تو اس نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجرؤکم علی الفتیا، جو فتویٰ دینے میں جتنا جرت کرنے والا ہے نا، جتنے زیادہ فتوے دیتا ہے، وہ اصل میں تو جہنم کی آگ میں جانے کے لیے ہمت کرتا ہے۔ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے، فقیہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنی امت پہ بغیر کسی مشورے کے کسی کو امیر المومنین بناتا تو اس کو بنا دیتا۔ یہ ارشاد فرمایا تھا ان کی شان میں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں بچتا ہوں لوگوں کو فتویٰ دینے سے۔ پھر بھی جو فتوے انہوں نے دیے تو دوسروں نے کہا کہ جو فتویٰ دینے میں جرری ہے، جرت کرتا ہے، وہ اصل میں تو جہنم میں جانے میں دلیری دکھاتا ہے۔ اتنا بچنے والے لوگ تھے جن کے پاس علم تھا، اور اب حال یہی ہو گیا ہے جو آپ سے عرض کیا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں دین کا وہ ادب اور احترام چلا گیا، اور اس سارے طبقے میں دو چیزیں بڑی واضح ملیں گی۔ ایک تو بات یہ بڑی واضح ملتی ہے کہ شرم اور حیا کم ہو گئی۔ آدمی بات صحیح کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ الفاظ کیوں وضع کیے؟ اس لیے کہ شرم اور حیا کے دائرے میں رہ کے آدمی بات کرتا ہے۔ ماں باپ کے تعلقات کا کس کو علم نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی ہے جو اپنے ماں باپ کے تعلقات کو بیان کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ انسانوں میں شرم اور حیا باقی رہے، اور یہ لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں اور حیا نہیں کرتے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی شاید ایک مہینہ وہ فقرہ نہ بول سکے لیکن یہ بولتے۔ اور دوسری چیز جو عمومی طور پر ملے گی وہ حماقت۔ اس سے زیادہ حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کا پورا علم ہی نہیں ہے کہ یہاں یہ آیا ہے، دوسری جگہ کیا ہے، تیسری جگہ کیا ہے، اور اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان کو کھول دینا، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، اور یہ اس معاشرے میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں بڑھتی جا رہی ہیں کہ ان میں ادب نہیں رہا، شرم نہیں رہی۔ ادب اور احترام جو تھا وہ دین کا ایک حصہ ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے نا، تو ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں نہیں یہ کہا، ادب سکھایا۔ تو ادب ان لوگوں میں کم ہو گیا، اس لیے کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، صاحب علم ہو، کچھ ہو، کوئی احترام اور تعظیم کی بات نہیں رہی۔
جبکہ پچھلے دور میں لوگ جو علم دین پڑھتے تھے پڑھاتے تھے ادب اور احترام تھا، اتنا ادب اور احترام تھا کہ اساتذہ کے سامنے زیادہ بولنا، زیادہ بحث کرنا اس کو وہ برا سمجھتے تھے، دلائل دیتے تھے ادب اور احترام کے ساتھ، اساتذہ سے پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، اپنی بات کرتے تھے مگر ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کھپائی ہے، کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات میں وزن کتنا ہوگا۔ اب یہ سب چیزیں چلی گئیں، اب ہر ایک کو یہ پڑھی ہے کہ کتاب و سنت میں، سنت بھی نہیں حدیث میں یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا لہذا کرو۔ یہ چیزیں کہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور دیکھو سوال کرو، پوچھ لو ان سے جو جاننے والے ہیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اس سے جا کر پوچھو جو علم والا ہے۔ اور پوری دنیا اسی نظریے پہ ہے، پورا دین اسی نظریے پہ، جس کو جو پتا ہے وہ دوسرے کو بتائے گا، ٹرانسفر ہوگا علم ایک دوسرے سے، پھر جا کر بات بنے گی، وگرنہ ہر آدمی ہر شعبے میں اسپیشلائزیشن کر ہی نہیں سکتا، 1000 سال کی عمر مل جائے تب بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو یہ آیت خاص تھی مشرکین مکہ اور یہود کے لیے، اور امت نے اسے عام کر دیا، فقہا نے اور مفسرین نے، وہ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے اصول یہی ہے کہ جو آدمی جو چیز نہیں جانتا وہ اس سے جا کر پوچھے جو اس چیز کو جانتا ہے۔ ابن جوزی نے رحمت اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے اور وہ ہمیشہ جمعے کی نماز کے بعد حلق کرایا کرتے تھے، سر کے بال منڈاتے تھے۔ تو ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جمعے کی نماز پڑھ کے جو آپ جاتے ہیں حجام کے ہاں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ یعنی اتنی مرتبہ گئے کہ لوگوں کو پتا چل گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، حدیث میں یوں آیا۔ ان سے پوچھا گیا کس حدیث میں آیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے حلق نہ کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جمعے سے پہلے، نماز سے پہلے جب خطیب نے آنا ہے تو اس سے پہلے حلقے بنا کر نہ بیٹھ جایا کرو، آپس میں باتیں نہ کیا کرو۔ ایسے ہوگا کہ تم آپس میں باتیں کرو گے، خطیب آئے گا تو اس کا خطبہ کوئی سنے گا نہیں، تو حلقوں سے منع کیا تھا، حلق سے منع نہیں کیا تھا۔ تو اس دن حدیث سمجھ میں آئی کہ اچھا اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اب کہاں حلقے بنانا اور کہاں حلق کرانا، دونوں میں کتنا فرق۔ اسی لیے امام عامش سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ پوچھا، اور فتویٰ پوچھا انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ حضرت فتویٰ یہ ہے، تو انہوں نے کہا اس کی دلیل، انہوں نے کہا وہ حدیث ہے جو آپ نے اس دن ہم سے بیان کی تھی۔ عامش رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بڑے امام گنے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا ابو یوسف اللہ کی قسم تیرے ماں باپ کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس دن سے مجھے یہ حدیث یاد ہے، لیکن سمجھ میں مطلب آج آیا ہے کہ اچھا اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو محدثین نے حدیث کو جمع کیا ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے مسائل کا استنباط کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ تھے فقہا، اور حکم یہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پھر ان کنتم لا تعلمون نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو جاننے والے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی اور امام عامش رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات پر بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی جملہ کہا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی کیا بات کرتے ہو جو نہ روزہ رکھتا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے جا کے کہا امام عامش رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کیا بات کرتے ہو، نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ تو بڑے ہنسے، ان کا وہ صحیح کہتا ہے۔ لوگوں نے کہا آخر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ روزہ صبح صادق
اس پہ بند کر دینا چاہیے، اور میرا فتویٰ یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھاتے رہو، سورج کے طلوع کے وقت بند کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ان کے نزدیک تو میں واقعی روزہ نہیں رکھتا۔ اور ان کا نماز، انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کے فوراً بعد ذرا سی بھی سیاہی آ جائے تو عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گہری سیاہی آئے، ستارے نظر آنے لگے پھر اس کے بعد عشاء پڑھو، تو اس کے نزدیک میری عشاء بھی نہیں ہوتی، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اب یہ عامش رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام تھے، لیکن اب کوئی کہے نا کہ ہم اس زمانے میں بھی اس فتوے پہ عمل کریں، تو پھر فتویٰ پہ یہی ہے کہ پھر تو صبح صادق کیا طلوع آفتاب تک کھاتا رہے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ان احادیث کو، ان چیزوں کو پچھلے لوگوں نے بھی امت نے دیکھا تھا، اور وہ لوگ ان چیزوں سے مسائل کا استنباط کرنا، ان چیزوں کو ائمہ کے لیے چھوڑتے تھے کہ اچھا دیکھو اس حدیث سے انہوں نے کیا سمجھا ہے، اس حدیث میں اس روایت کا مطلب انہوں نے کیا لیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر حدیث کی مراد متعین ہوتی تھی۔ اور ہمارے دور میں جس نے حدیث کے اصول کو بھی نہیں نہ پڑھا، اصول تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جس کو سرے سے عربی حدیث پڑھنی ہی نہیں آتی وہ بھی کہتا ہے میں مجتہد ہوں۔ عجیب حال ہو گیا ہے، ایسی تباہی پھر گئی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے اختلافات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے مسلمانوں کا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ، اور جب اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے تو آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا، تاکہ لوگ دیکھ لیں آپ کو کہ طواف کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اس اونٹنی کو روک دیا اس سے کہ وہ بیت اللہ کو گندا کرے، ناپاک کرے، جانور کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور محمد بن عبد الوہاب نے جب مکہ مکرمہ اور حرمین شریفین یہ فتح ہوئے ہیں نا، تو محمد بن عبد الوہاب نے بھی اونٹنی پر بیٹھ کے بیت اللہ کا طواف کیا، اس سے کہا حدیث میں آیا ہے، اور مطاف سارے کا سارا گندا ہو گیا۔ اب حدیث میں تو واقعی آیا تھا یہ، لیکن یہ نہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی ان کی خصوصیات جو ہیں اس میں دخل دینا امت کو جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ہیں چیزیں، اور اس قسم کی متعدد چیزیں ہیں، انسان کتنا اس کو گنے اور گنوائے، مگر لوگوں میں ادب نہیں رہا ایک، اور حیا نہیں رہی۔ اس لیے جو چاہے فتوے دیتے رہو، جو چاہے دین کے معاملے کرتے رہو، اور علماء کے امتحان کے لیے وہ لوگ بیٹھ جائیں جنہیں سرے سے علم کی خبر ہی نہیں کہ چیز کیا ہوتی ہے، یہ اس سے بری بات کیا ہو سکتی۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں اس سے اعتراض کا جواب دیا کہ انہوں نے کہا حل ھذا الا بشر مثلکم، تیسری آیت میں، کہ یہ تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے۔ کون ہے یہ ایک انسان؟ اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور آپ دیکھیے آپ سے پہلے بھی جو تھے جن کو ہم نے وحی بھیجی ہے وہ مرد ہی تو تھے۔ فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور آپ پوچھئے ان سے جو جاننے والے ہیں، ان سے کہیے ان سے جا کے پوچھو جو جانتے ہیں ان چیزوں کو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں۔